یہ تھا کہ اللہ کو کیوں ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ تو یہ آیت سب سے افضل اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اپنے الہ ہونے کو بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ قرآن پاک کی سب سے افضل آیت ہے، اور قرآن پاک کی سب سے فضیلت والی سورتیں دو ہیں، سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص۔ انہی دونوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا، اور یہ سب سے افضل آیات ہے اور سورتیں۔ اب میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے یہ کیوں فضیلت والی ہے، اور اللہ کو ہم نے کہا کہ اللہ تو ہمارا معبود کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے ہمارے پڑوس کے اندر ایک ملک ہے ہندوستان، وہاں ایک ارب لوگ غیر مسلم، اگر کوئی غیر مسلم کھڑے ہو کر کہتا ہے تم اپنے خدا کی کیوں عبادت کرتے ہو، تمہارا خدا اللہ کیوں ہے، اور ہم یہ جواب دیں گے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اس لیے ہم اللہ کو مانتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں۔ تو اے اللہ ہم تجھے نہیں مانتے، خدا اللہ نہیں مانتے، تو اللہ کہتے ہیں مجھے اللہ ماننے کی وجہ ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا الہ ہوں، میں تمہارا الہ ہوں، میری عبادت کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ رکھا، جیسے ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں اور وکیل کو کہتے ہیں جج صاحب کے سامنے ہمارا کیس رکھو، جج کہتا ہے یہ زمین تمہاری ہے، اس کے اوپر مجھے کچھ دلیلیں دو، کچھ دعویٰ تم نے رکھا ہے، اس کے اوپر کوئی گواہ لے کر آ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ رکھا تمام کائنات کے سامنے کہ میں خدا ہوں، میں کیا ہوں؟ میں خدا ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، میں اللہ ہوں۔ اور اس کے اوپر، اس دعوے کے اوپر اللہ نے 10 دلیلیں بیان کی۔ کتنی جی؟ 10 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کے اوپر رکھی۔ اللہ سب سے پہلے کہتا ہے میں تمہارا الہ ہوں۔ اب سب سے پہلی دلیل، اللہ تو کیوں ہمارا اللہ ہے، کیوں ہمارا الہ ہے؟ اللہ کہتا ہے میں الہ اس لیے ہوں الحی۔ سب سے پہلی دلیل سنو، اللہ فرماتے ہیں الحی، میں ہمیشہ زندہ رہنے والا، کبھی مجھے موت نہیں آنے والی۔ اور یاد رکھو جس کو موت آ جاتی ہے وہ الہ نہیں ہوتا، وہ معبود نہیں ہوتا۔ میں الہ ہوں اس لیے مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، میں ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اللہ ٹھیک ہے تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ دوسری دلیل اللہ کائنات کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں القیوم، میں قیوم بھی ہوں، میں نے ساری کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے اور خود بغیر کسی سہارے کے قائم ہوں، اس لیے میں معبود ہوں، اس لیے میں الہ ہوں۔ دوسری دلیل اللہ نے رکھی، میں سب سے پہلی بات مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں۔ اور جس کو موت آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، اور جس نے تمام چیزوں کو تھام کے رکھا ہے وہ تمہارا خدا ہے، وہ تمہارا الہ، اس لیے میں کہتا ہوں میری عبادت کرو۔ تیسری دلیل اتنی خوبصورت ہے جس کا حساب نہیں، اللہ کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں پتہ کیوں تمہارا الہ ہوں کہ نہ مجھے نیند آتی ہے اور نہ مجھے اونگ آتی ہے۔ انسان یا کائنات کی جو بھی چیز ہے نا وہ تھک جاتی ہے اپنے کام کے بعد، اس کو نیند آ جاتی ہے، اس کو اونگ آ جاتی ہے، وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تیرا رب وہ ہے نیند تو دور کی بات اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس لیے میں تیرا رب ہوں۔ 3 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو کیوں ہم تجھے مانے تو ہمارا معبود ہے؟ اللہ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان کے اندر ہے، فرشتے کائنات، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، سارا میرا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ میرا ہے، اس لیے میں تمہارا الہ ہوں۔ کائنات کی ہر چیز اور آسمان کی ہر چیز کا مالک بھی میں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چوتھی دلیل بیان کی۔ آگے 5ویں دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی من ذا الذی یشفع عندہ، تیرا رب وہ ہے کہ جس کے آگے کوئی سفارش نہیں چلنے والی، اور نہ تیرا رب کسی کے آگے سفارش کرتا ہے فلاں میرا کام کر دیجئے، فلاں میرا کام کر دیجئے۔ مانگنے والا محتاج ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میں کسی سے نہیں مانگتا ہے،
میں سب کو دینے والا ہوں اور میرے سے لوگ شفاعت کرواتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا ایک طریقہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جی دیکھا جائے گا ہمارے بزرگ اور ہماری ہستیاں ہمارے پاس ایسی ہیں جو کل قیامت والے دن ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے، کہیں کہ اللہ چھوڑ دے، ہماری وجہ سے چھوڑ رہی ہے، ہم مجھے ماننے والے تھے، ان ہستیوں نے ہمیں اللہ سے چھڑا لینا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا 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 نا، تیرے رب کے سامنے کسی کی سفارش نہیں قبول ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، تیرے رب کے سامنے کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ ہاں سفارش قبول اس شخص کی ہوگی جس کو خود تیرا رب اجازت دے گا اس کے لیے شفاعت کر، اس کی سفارش قبول ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ آگے چھٹی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے ہونے والے کام ہیں اور جو پیچھے کام ہو چکے ہیں سب کو تیرا رب جانتا ہے۔ اس لیے میں تجھے کہتا ہوں میں معبود ہوں، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو کچھ ہمارے آنے والے حالات میں ہونے والا ہے اور جو کچھ ہمارے پچھلے حالات میں ہو گیا اللہ سب کو جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم میں ان ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے اور تیرے رب کے علاوہ کوئی بھی ما کان ما یکون کا علم نہیں رکھتا، اور تیرے رب کے علاوہ کسی کا علم محیط نہیں ہے۔ علم محیط یہ ہے کہ ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کو جاننے والا کون ہے جی؟ صرف تیرا رب ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تو میری عبادت کر، میرے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہے، کوئی بھی چیزوں کو جاننے والا نہیں ہے۔ چھٹی دلیل اور ساتویں دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے عرش کو اور تمام چیزوں کو، کائنات کے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ کے عرش سے مراد، اللہ کی کرسی سے مراد کیا؟ اللہ کا علم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کرسی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام زمینوں کو اگر اللہ کی کرسی کے درمیان میں رکھ دیا جائے تو ایک چھوٹی سی انگوٹھی نظر آئے، اور اللہ کی کرسی کو اللہ کے عرش کے درمیان میں رکھ دیا جائے تو ایسے لگتے جیسے بڑے سے جو ہے نا زمین کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی رکھی ہے، اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے۔ اللہ نے کہا یہ عرش اور کرسی اس کے ساری زمین کو کیا کرتا ہے؟ گھیر کر رکھا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے آٹھویں دلیل بیان کی وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، تیرا رب وہ ہے کہ جس کو ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں ہم کوئی پروگرام کر رہے ہیں نا، ایک چھوٹا سا کوئی شادی کا پروگرام کر رہے یا کوئی کدھر جائے اسے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو اللہ کہتے ہیں جس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے وہ معبود نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ان کو تھکاوٹ ہوئی، سو گئے، اٹھ کے پوچھتے ہیں اپنے دوست کو کدھر گئی ہے وہ مچھلی، زندہ ہوئی ہے نہیں؟ تو اس نے کہا حضرت صاحب وہ تو پیچھے زندہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا مجھے تم نے بتانا تو صحیح تھا۔ اسی طرح اصحاب کہف تھکے، ان کو اللہ نے نیند دے دی، اور اسی طرح میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ ہوئی اور وہ سوئے، ان کی فجر کی نماز قضا۔ اور حضرت بلال کو کہا تھا ہمیں اٹھانا ہے تم نے فجر کے لیے، لیکن حضرت بلال نے ٹینگ لگائی، ان کو بھی نیند آ گئی۔ تو اٹھ کے پوچھا بلال تم نے اٹھایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ جس نے آپ کو سلا دیا تھا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو جس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے وہ حفاظت کرتے ہیں وہ معبود نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے اس کائنات کی ہر چیز کو میں نے تھامے رکھا ہے اور ہر چیز کی میں حفاظت بھی کرتا ہوں، اور اس کے باوجود تیرے رب کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور نامی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ، اور تیرا رب سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ ساری دنیا فقیر ہے، مانگنے والی ہے، اور تیرا رب سب سے اعلیٰ ہے۔ 10ویں دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ہم پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، اور اللہ کہتا ہے تیرا رب ان چیزوں کے باوجود سب سے عظمت والا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میں تیرا رب ہوں، مجھے الہ مانا۔ تو یاد رکھیں اگر ہم سے کوئی پوچھے ہم کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے پاس 10 دلیلیں ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کائنات کی ہر چیز کو اس نے تھامے رکھا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارا اس کے علم کے اندر ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلے گی۔ ہاں وہ کائنات کی ہر چیز کو
اس کی حفاظت کرنے کے باوجود وہ تھکتا نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اور اللہ نے آگے کیا، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ میں نے تمہارے سامنے اپنی صفات کو بیان کیا، اس لیے مجھے الہ مانو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم اللهم صل على محمد النبي